کہتے ہیں جس کو تم مان رہے ہو گریٹ ہے، ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا پوجنیہ نہیں ہے، اس پر آپتی ہے۔ نہیں تو اس کا وہی مطلب اللہ مطلب گاڈ، بھگوان، ایشور گاڈ نہیں، ایشور نہیں۔ مسلمانوں سے اللہ کا مطلب پوچھو تو وہ کہتے ہیں وہ اللہ جس نے ہم لوگوں کو سب کو بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ہے حافظ قمر اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ریولیوشن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ایکس مسلم جو ہیں اس کی بات کریں گے، وسیم رضوی صاحب، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ صبح صبح اذان دے کر جو ہے اس کا سپیکروں میں ہماری نیندیں حرام کی ہوئی ہیں۔ انہوں نے 5 وقت اذان دیتے ہیں لاؤڈ سپیکروں میں، تو کیا ویسے نہیں یہ نماز پڑھ سکتے؟ اذان جو ہے وہ مسجد میں بھی تو صرف دی جا سکتی ہے، ضروری ہے کہ وہ آپ لاؤڈ سپیکر میں ہی صبح صبح دیں اور فجر کے وقت سب کو جو ہے پریشان کریں؟ تو اسی حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی سنیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اور اذان کی جو ہے وہ کیا اہمیت ہے۔ اور وہ وسیم رضوی یہ بھی کہتا ہے کہ جہاں تک آپ اللہ اکبر کہتے ہیں وہاں تک تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اللہ جو ہے سب سے بڑا ہے، لیکن جہاں پر آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سارے بھگوانوں کو رد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی ایشور ہے، ایک ہی خدا ہے جس کی عبادت کی جائے، تو یہ چیز غلط ہے، یہ چیز بہت زیادہ غلط ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی سنیں گے اس چیز کے بارے میں۔ مزید وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ کی اور میری رہنمائی کا ذریعہ بن سکے۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ کہی جاتی ہے اذان کے اوپر ہے، اذان آپ دیتے ہو، یہ آپتی جنک اذان ہے۔ اذان میں آپ چیلنج کرتے ہو سنویدھان کو، آپ دوسرے دھرموں کو، اللہ اکبر کہتے ہو، ہم بالکل اس بات پر آپ سے مطمئن ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں جس کو تم مان رہے ہو گریٹ ہے، ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا پوجنیہ نہیں ہے، اس پر آپتی ہے۔ گاڈ نہیں، ایشور نہیں۔ مسلمانوں سے اللہ کا مطلب پوچھو تو وہ کہتے ہیں وہ اللہ جس نے ہم لوگوں کو سب کو بنایا، ہم نے مان لیا، لیکن اس کے علاوہ بہت فرق ہے۔ اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر اللہ کو آپ کو ڈیفائن کرنا ہے تو اللہ کو آپ کو قرآن سے ہی سمجھنا، قرآن سے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کو آپ کسی وید سے، بائبل سے نہیں سمجھ۔ لوگ کو بلایا جاتا ہے صلاح کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی مذہب میں وہ استعمال کرتے ٹرمپٹ لوگوں کو بلانے کے لیے۔ لکھا گیا اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ان دا بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 1 سے 3 میں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے آپ 3 چاندی کے ٹرمپٹ بناؤ۔ ٹرمپٹ اس کو کہا جاتا ہے نا، ٹرمپٹ، بونگا، بونگا تو نہیں کہیں گے لیکن ٹرمپٹ انگریزی میں کہتے۔ ٹرمپٹ کا استعمال کرو لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے۔ عیسائیت میں استعمال کرتے گھنٹی کی، گھنٹی بجاتے، چرچ بیل، لوگ کو بلانے کے لیے۔ کئی قبیلے میں ڈھول کا استعمال ہوتا ہے لوگ کو بلانے کے لیے۔ اسلام میں استعمال ہوتی ہے انسان کی آواز، اور انسان کی آواز یہ جتنے اعلیٰ ہے ان سے کہیں بہتر ہے اور سریلی ہے۔ اگر حرمین کی اذان سنیں گے، مکہ کی یا مدینہ کی، ماشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ وہ اذان آپ کو رب کی یاد دلاتی ہے۔ بمبئی شہر میں جو اذان ہم سنتے ہیں تکلیف زیادہ دیتی، سب اذان نہیں، اکثر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن کو اکٹھا کر کے ان کو تربیت دینا چاہیے، پریکٹس دینا چاہیے کس طریقے سے اذان دینی چاہیے، کیونکہ اذان کے وجہ سے جب میں انٹرویو کرتا ہوں کئی نو مسلم کو، میں کئی نو مسلم کو جانتا ہوں جو صرف اذان کے وجہ سے اسلام قبول کیے۔ میں پوچھتا ہوں اکثر نو مسلم سے آپ کو اسلام میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا لگی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں توحید اور کئی چیزیں۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا وہ اذان اتنی اچھی ہے کہ جب بھی اذان سنتا ہوں میں دل میرا باغ باغ ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو
تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن جو ہے اس شہر میں ان کی تربیت کرے کہ کس طریقے سے صحیح اذان دینا چاہیے. اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اذان سریلی ہونے کے علاوہ ایک پیغام دیتی ہے ہمیں. افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان اذان کی معنی جانتے ہی نہیں. تو مسلمان نہیں جانتے تو غیر مسلم کیسا جانے. اور میں ایک واقعہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ حقیقت واقعہ ہے. تقریباً 10-15 سال پہلے جب میں کیرلا میں گیا تھا تقریر کرنے کے لیے، اور یہ حقیقت ہے، مجھے مہمان خصوصی بنا گیا تھا اور میرے تقریر کے پہلے ایک غیر مسلم پولیٹیشین کو بلایا تھا. اور اپنے تقریر میں ہر پولیٹیشین جو غیر مسلم میں کوشش کرتا ہے کہ اگر مسلم گیدرنگ دیکھتا ہے تو وہ تعریف کرے گا اسلام کی. تو یہ غیر مسلم پولیٹیشین تعریف کرتے کرتے کہنے لگا کہ ہمارے اس دیش میں جو مسلمان مغل بادشاہ اکبر اتنے مہان کام کیے، اسی لیے مسلمان روز 5 بار اللہ اکبر کر کے اکبر بادشاہ کی تعریف کرتے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ جوک ہے، جوک نہیں، حقیقت ہے. اور میں خود گواہ ہوں. میں اسٹیج پہ بیٹھا تھا. اچھا، میرے تقریر کے پہلے اس نے کہا، تقریر میں نے اس کی غلط فہمی کو دور کیا کہ ہم مسلمان جب اللہ اکبر بولتے ہیں تو اکبر بادشاہ کی تعریف نہیں کرتے. اکبر بادشاہ تو موجود بھی نہیں تھا اس وقت. اللہ کے رسول کے ٹائم پہ اکبر بادشاہ کہاں تھے؟ جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کی یہ معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ از دا گریٹسٹ. اسی لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کم از کم وہ اذان کی معنی کو جانے تاکہ خود کے دل پہ اثر ہو، اور ساتھ ساتھ جو لوگ کو اس کی معنی نہیں پتہ ہے، غیر مسلمانوں کو نہیں پتہ ہے، ان لوگوں کو اس کی معنی بتائے. اور اذان میں ہم 4 بار دہراتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ صلاح کی طرف، آؤ صلاح کی طرف. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اچھے کام کی طرف، اچھے کام کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. جب ہم اذان کی معنی کو جانیں گے پھر ہمارے دل پہ اذان کا اثر اور گہرا پڑے گا. صرف عربی نہیں جاننے کے باوجود پڑھتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن اگر اس کی معنی جانے تو انشاءاللہ یہ اور گہرا اثر کرے گا آپ کے دل پر اور آپ کے دماغ پر. آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہے وہ اذان کی اہمیت بیان کی کہ زیادہ تر مسلم بھی ایسے ہیں جو کہ اذان کے معنی نہیں جانتے. جب غیر مسلم جو ہیں وہ کیسے جانیں گے؟ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اذان کا جو مطلب ہے اس کو جانیں تاکہ پتہ چلے کہ اذان جو ہے بیسیکلی وہ کیا کہتی ہے، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا کوئی معبود نہیں ہے. تو اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو اپنے پاس بلاتا ہے تاکہ میرا آ کے ذکر کیا جائے، میری آ کے جو ہے پریئر کی جائے، نماز پڑھی جائے. نماز جو ہے مومن کی معراج ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرتا ہے نماز میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا ایسی ویڈیو کو، تاکہ آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. جزاک اللہ خیرا، احسن الجزاء.